ایرانی پاسداران انقلاب کی جانب سے وعدہ صادق 4 کے تحت حملے جاری۔ پاسداران انقلاب نے حملوں کی نئی لہر کو یا صاحب الزماں کے نام سے منسوب کر دیا۔ پاسداران انقلاب نے کہا خیبر شکن بیلسٹک میزائل، ڈرونز اور بحریہ کی معاونت شامل ہے۔ آپریشن امریکہ اور اسرائیل کے اہداف کے خلاف کیا جا رہا ہے۔ لبنانی تنظیم حزب اللہ باقاعدہ طور پر ایران کے ساتھ جنگ میں شامل ہو گئی۔ گزشتہ روز کے حملوں کی لہر کے دوران بھی امریکی اور اسرائیلی اہداف پر حملے کیے گئے۔ ترجمان ایرانی فوج نے بتایا کہ حملوں میں 2 ٹن وزنی وار ہیڈز کے ساتھ خرم شیر میزائل کا استعمال کیا گیا۔ کلسٹر وار ہیڈز کے ساتھ قدر، اماد، خیبر شکن اور تباہ کن ڈرونز کا استعمال کیا گیا۔ حملوں سے شمالی مقبوضہ علاقوں میں کریات، شمونہ، حدیرہ، حیفا پر صہیونی اڈوں کو تباہ کیا گیا۔ نئے حملوں میں 5ویں امریکی بحری بیڑے اور امریکی فوج کے دیگر اڈوں کو تباہ کر دیا۔ ایرانی فوج نے کہا آپ خطے میں جہاں کہیں بھی ہوں آگ اور ملبے کے نیچے دب جائیں گے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں سیکیورٹی فورسز نے فتنہ خوارج کے 2 ڈرونز مار گرائے۔ وزارت اطلاعات نے بتایا ڈرونز کا ملبہ گرنے سے معمولی نقصان ہوا۔ فتنہ خوارج کے ڈرونز کو فورسز نے جدید تکنیک سے ناکارہ بنایا۔ کسی فوجی یا دیگر تنصیبات کو نقصان نہیں پہنچا۔ سیکیورٹی فورسز نے الیکٹرانک کاؤنٹر میجرز کے ذریعے ڈرونز کو کامیابی سے تباہ کیا۔ طالبان حکومت کے دعووں میں ہمیشہ کی طرح قابل تصدیق ثبوت نہیں۔ طالبان حکومت دہشت گردی کے ماسٹر پراکسی کے طور پر دہشت گرد تنظیموں کو حمایت فراہم کرتی ہے۔ طالبان حکومت کے سرکاری اکاؤنٹس اکثر جھوٹی خبروں، پروپیگنڈے کو فروغ دیتے رہے ہیں۔ پاک فضائیہ کے طیارے گرانے، پائلٹس گرفتاری کے دعوے پر بھی انہیں شرمندگی ہوئی تھی۔ مجتبیٰ خامنائی زخمی ہیں لیکن زندہ ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا فاکس نیوز کو انٹرویو، کہا آج ایرانی حکومت کے ساتھ جو کچھ ہوگا اس کے لیے تیار ہو جائیں۔ ایران کو دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے زیادہ سخت مارا ہے۔ ایکس پر لکھا ہم ایران کی دہشت گرد حکومت کو عسکری، اقتصادی طور پر تباہ کر رہے ہیں۔ ناکام نیو یارک ٹائمز کو پڑھیں گے تو غلط سوچیں گے کہ ہم جیتنے ہی رہے۔ ایران کی بحریہ ختم ہو چکی، فضائیہ نہیں رہی، ان کے رہنماؤں کو مٹا دیا گیا۔ میں امریکی صدر کی حیثیت سے انہیں مار رہا ہوں۔ G7 گروپ کے ملکوں سے گروپ کال پر بات کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا ایران ہتھیار ڈالنے کے قریب ہے، تجارتی جہازوں کو آبنائے ہرمز میں واپس جانا چاہیے۔ ادھر امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیٹ نے بھی کہا کہ آج ایران پر سب سے سخت حملے ہوں گے۔ ایرانی قیادت نے بنکرز اور شہری علاقوں کا رخ کر لیا۔ ایرانی قیادت زیر زمین پناہ لینے پر مجبور ہو گئی۔ امریکہ کا ایرانی رہنماؤں سے متعلق معلومات دینے پر $1 کروڑ تک انعام دینے کا اعلان۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی اور علی لاریجانی کی معلومات دینے والے کو $1 کروڑ دیں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی معلومات دینے والوں کو ممکنہ طور پر نئی جگہ منتقل کرنے کی بھی پیشکش۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ نے کہا پاسداران انقلاب عالمی دہشت گردی کی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ امریکہ کا ایرانی انٹیلیجنس وزیر اسماعیل خطیب سے متعلق معلومات دینے پر بھی انعام کا اعلان۔ علی اصغر حجازی، یحییٰ رحیم صفی اور اسکندر مومنی بھی امریکی فہرست میں شامل۔ واضح رہے علی لاریجانی آج تہران میں یوم القدس ریلی میں شریک ہوئے۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن میں سب سے پہلے ذکر اہم ملاقات کا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی سعودی ولی عہد سے ملاقات ہوئی۔ فیلڈ مارشل جنگی حالات میں زیب تن کی جانے والی کامبیٹ ڈریس پہن کر شریک ہوئے۔ یہ ڈریس فیلڈ یا جنگی حالات کے دوران زیب تن کیا جاتا ہے۔ عام طور پر بیرون ملک دورے کے دوران سپہ سالار رسمی لباس زیب تن کرتے ہیں۔ حالیہ ملاقات میں سپہ سالار کا کامبیٹ ڈریس میں ہونا پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ یکجہتی کا اظہار اور اس عزم کا اعادہ ہے کہ پاکستان سعودی عرب کے دفاع کے لیے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا پاکستان ہمیشہ سعودی عرب کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا رہے گا، امن کے مشترکہ مقصد کے حصول کے لیے ہر ممکن کوشش جاری رکھیں گے۔ وزیر اعظم نے آزمائشی حالات میں سعودی عرب سے مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے بھرپور حمایت کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم سعودی عرب کا دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ مجتبیٰ خامنائی زخمی ہیں لیکن زندہ ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا فاکس نیوز کو انٹرویو، کہا آج ایرانی حکومت کے ساتھ جو کچھ ہوگا اس کے لیے تیار ہو جائیں۔ ایران کو دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے زیادہ سخت مارا ہے۔ ایکس پر لکھا ہم ایران کی دہشت گرد حکومت کو عسکری، اقتصادی طور پر تباہ کر رہے ہیں۔ ناکام نیو یارک ٹائمز کو پڑھیں گے تو غلط سوچیں گے کہ ہم جیت نہیں رہے۔ ایران کی بحریہ ختم ہو چکی، فضائیہ نہیں رہی، ان کے رہنماؤں کو مٹا دیا گیا۔ میں امریکی صدر کی حیثیت سے انہیں مار رہا ہوں۔ G7 گروپ کے ملکوں سے گروپ کال پر بات کرتے ہوئے
ٹرمپ نے کہا ایران ہتھیار ڈالنے کے قریب ہے، تجارتی جہازوں کو آبنائے ہرمز میں واپس جانا چاہیے۔ ادھر امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیکسٹ نے کہا کہ آج ایران پر سب سے سخت حملے ہوں گے۔ ایرانی قیادت نے بنکرز اور شہری علاقوں کا رخ کر لیا۔ ایرانی قیادت زیر زمین پناہ لینے پر مجبور ہو گئی۔ امریکی دھمکیاں نظر انداز، ایرانی قیادت سڑکوں پر نکل آئی۔ تہران اور دیگر شہروں میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے القدس ریلیاں نکالی گئیں۔ ایرانی صدر سمیت پوری موجودہ قیادت القدس ریلی میں شریک ہوئی۔ صدر پزشکیان کے ساتھ وزیر خارجہ عباس عراقچی، سلامتی کونسل کے مشیر علی لاریجانی، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس غلام حسین محسنی، ایرانی پولیس چیف احمدان رضا، ایٹامک انرجی کے سربراہ محمود اسلامی اور دیگر بھی موجود تھے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیکسٹ نے دعویٰ کیا تھا کہ ایرانی قیادت زیر زمین بنکروں میں چھپ گئی ہے۔ ایرانی قیادت کو اپنے درمیان دیکھ کر عوام کا جوش بھی بڑھ گیا۔ صدر پزشکیان نے لوگوں سے ہاتھ ملایا، لوگوں نے ان کے ساتھ سیلفی بھی لی۔ تہران میں القدس ریلی کے قریب اسرائیلی حملے بھی ہوئے، لوگ اور قیادت پھر بھی سڑکوں پر موجود رہی۔ دارالحکومت کے علاوہ اصفہان اور مشہد میں بھی ریلیاں نکالی گئی۔ ہزاروں افراد نے امریکی اور اسرائیلی حملوں کی مذمت کی، شہید آیت اللہ خامنائی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ایران نے امریکی بحری بیڑے ابراہیم لنکن پر غیر فعال کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ ایرانی حکام نے بتایا کہ امریکی بیڑے کو بحیرہ عمان میں ایران کی سمندری حدود سے تقریباً 340 کلومیٹر دور نشانہ بنایا گیا۔ آپریشن میں جدید میزائل اور ڈرون کا استعمال کیا گیا اور اسے غیر فعال کر کے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا گیا۔ حملے کے بعد امریکی طیارہ بردار جہاز اور جنگی کشتیوں کو فرار ہوتے دیکھا گیا۔ ایران نے تل ابیب، شیمونہ، حیفا سمیت دیگر علاقوں پر میزائل داغے ہیں۔ شمالی اسرائیل میں رہائشی عمارت کو نقصان پہنچا، 80 سے زیادہ افراد زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی ایکٹیوسٹ نے ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کر دی۔ اسرائیل کے ایران پر حملے، تہران دھماکوں سے لرز اٹھا۔ قدس فورس کے ہیڈ کوارٹرز پر بھی میزائل داغے گئے۔ قم، اصفہان، شیراز، عراق سمیت دیگر شہروں پر حملوں میں خاتون اور بچی شہید ہو گئیں، 35 افراد زخمی ہوئے۔ عراقی مزاحمتی فورسز نے امریکہ کا فیولنگ طیارہ مار گرایا۔ ایران کے خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز نے دعویٰ کیا ہے کہ حملے میں طیارے میں سوار تمام اہلکار حملے میں ہلاک ہو گئے۔ عراقی مزاحمتی تنظیم نے بتایا کہ امریکی طیارے کو ملکی خود مختاری کی خلاف ورزی کرنے پر گرایا۔ امریکی سینٹ کام نے بھی طیارہ گرنے کی تصدیق کر دی۔ سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ طیارہ عراق کے مغربی صوبے میں گر کر تباہ ہوا۔ حادثے میں 4 فوجی جان سے گئے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے عراق کے شہر اربیل میں ایک فرانسیسی فوجی کے مارے جانے کی تصدیق کی۔ ایکس پر لکھا کہ فوجی ایک حملے میں مارا گیا، کئی فوجی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ریفیولنگ طیارہ ٹارگٹ کرنا بڑی کامیابی ہے۔ سمندری محاذ پر بھی ایران کو برتری حاصل ہے۔ آبنائے ہرمز امریکی صدر کی جڑ بن چکی ہے۔ دفاعی تجزیہ کار کا ایئر کمانڈر خالد چشتی کی پروگرام دی رپورٹرز میں گفتگو، کہا جنگ کے پہلے ہی دن 3 F-15 گرائے گئے۔ امریکہ کو بھی مان لینا چاہیے کیونکہ فرینڈلی فائر میں 3 طیارے نہیں گر سکتے۔ 135 بہت مہنگا جہاز ہے۔ یہ ریفیولر بہت ہی ہائی ویلیو ٹارگٹ ہوتا ہے دشمن کے لیے۔ اگر تو یہ ایکسیڈنٹ ہے، کیونکہ ایران نے ابھی تک فارمیلٹیز کلوز نہیں کیا، morale بہت زیادہ لو ہوا ہوگا ان کے فورسز کا۔ پہلے دن انہوں نے 3 F-15 اپنے گروا لیے فرینڈلی فائر سے۔ ان کو ماننا چاہیے کیونکہ دنیا نہیں مانے گی کہ 3 جہاز فرینڈلی فائر، انلیس کسی نے انٹینشنلی فائر کر دیا ہو۔ 3 جہاز ایسے نہیں مارے جاتے۔ اسٹیٹ آف ہرمز چھیڑ بنی ہوئی ہے اور امریکہ کے صدر نے تیسرے دن کہا تھا کہ ہم شپنگ لائن لے کے جائیں گے۔ تو اس وقت تو مجھے لگ رہا ہے کہ سی کنٹرول میں اگر میں کہوں کہ کس کا پلڑا بھاری ہے اور کس کی کریڈیبلٹی زیادہ ہے تو ڈیفینیٹلی ایران کی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نہ بڑھانے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم کہتے ہیں عام آدمی پر بوجھ کم کرنے کے لیے قیمتوں میں مزید اضافہ نہیں کیا جا رہا۔ وعدے کے مطابق جتنا ہو سکا مشکل حالات میں عوام تک ریلیف دیں گے۔ خطے میں کشیدگی کی وجہ سے عالمی معیشت پر دباؤ میں ہے۔ پاکستان کی معیشت پر گہرے اثرات مرتب ہونے کا خدشہ ہے۔ پالیسی سازی، بچت اقدامات مالی نظم و ضبط سے صورتحال سے نمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بطور خادم غریب پر بوجھ کم کرنے کے لیے اشرافیہ اور حکومت سے شروعات کا عزم کیا۔ بچت اقدامات میں صوبائی حکومتیں بھی وفاق کا ساتھ دے رہی ہیں، جو خوش آئند ہے۔ سفارتی معاشی ٹیم کی کوششوں سے خام تیل ملکی ضروریات کے لیے مناسب مقدار میں میسر ہے۔ وفاقی اور صوبائی حکومتیں پیٹرول کی زائد قیمت پر وصولی کی روک تھام یقینی بنا رہی ہیں۔ لکی مروت میں پولیس کی گاڑی پر IED دھماکے سے SHO سمیت 7 اہلکار شہید ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے واقعے کی مذمت کی ہے۔ وزیر اعظم نے دہشت گرد دھماکے میں شہید ہونے والے SHO اور دیگر پولیس جوانوں کے لیے دعائے مغفرت اور لواحقین کے لیے صبر و استقامت کی دعا کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ KP پولیس کے بہادر جوانوں نے آج اپنا قوم اور کل کے پرامن کل پر قربان کیا۔ شہداء ہمارا فخر ہے۔
افغان طالبان رجیم کے جھوٹے دعووں کا پول کھل گیا۔ افغان طالبان رجیم نے دہشت گرد ڈرونز کو اپنی ایئر فورس قرار دے دیا۔ افغان طالبان رجیم اور میڈیا نے آج کوہاٹ میں فضائی حملوں کا دعویٰ کیا تھا۔ افغان طالبان کی پشت پناہی سے فتنہ الخوارد نے کوہاٹ میں 3 ڈرون اڑائے۔ پاکستان کے مسلح افواج نے مؤثر الیکٹرانک وارفیئر اقدامات سے تینوں ڈرون مار گرائے۔ ڈرونز کا ملبہ گرنے سے 2 شہری زخمی ہوئے۔ دہشت گردوں نے آبزرویشن ڈرونز کو بارودی مواد لے جانے کے لیے استعمال کیا۔ افغان طالبان رجیم نے ڈرون حملوں کو فضائی کارروائی قرار دے کر ذمہ داری قبول کی۔ افغان طالبان کی نام نہاد وزارت دفاع ماضی میں بھی غلط اور پروپیگنڈا پر مبنی گمراہی پھیلاتی رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کہتے ہیں عالم اسلام کے 2 ہی لیڈر تھے، ایک کو شہید کر دیا، دوسرا جیل میں ہے۔ بانی پی ٹی آئی پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر ہیں، ان کا علاج ذاتی مولد سے الشفا انٹرنیشنل میں کرایا جائے۔ خدا نخواستہ خان کی صحت کو کچھ ہوا تو جعلی حکومت اور انہیں لانے والے ذمہ دار ہوں گے۔ پاکستان پر مسلط ٹولے کی کوئی خارجہ پالیسی نہیں، پاکستان ناقص پالیسیوں کی وجہ سے تباہی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ نہال ہاشمی نے سندھ کے نئے گورنر کا حلف اٹھا لیا۔ گورنر ہاؤس کراچی میں حلف برداری کے بعد گورنر نے مزار قائد پر حاضری دی۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا نواز شریف اور شہباز شریف نے اپنے ادنا سے کارکن کو اعلی مقام دیا۔ ہم سندھ میں پیار، محبت اور ترقی لائیں گے، مریم نواز کے نقش قدم پر چلیں گے، کراچی سے اباڑوں تک ترقی چاہتا ہوں۔ نواز شریف صاحب نے، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے اپنے ایک ادنا سے کارکن کو مقام دیا جو پاکستان میں کہتے ہیں کہ کارکنوں کو نہیں ملتا۔ سیاسی جدوجہد کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، خلوص کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے۔ ہم یہاں امن، محبت، ترقی لائیں گے، کراچی سے لے کے اباڑوں تک خوشحالی دیکھیں گے، اور ہم نقش قدم پہ چلیں گے اپنی بہن مریم نواز کے۔ یہ لڑائی تیل کی نہیں، اسلام اور کفر کی لڑائی ہے۔ اسلام آباد کی مختلف مساجد میں علماء کرام نے جمعے کے خطبوں میں کہا جب اللہ ایک، نبی ایک، تو پھر یہ تفریق کس بات کی؟ سب مسلمان کفر کے خلاف متحد ہو جائیں۔ افواج پاکستان صرف حرمین شریف کی نہیں، بیت القدس کی بھی حفاظت کرے گی۔ یہ لڑائی نہیں ہے، یہ لڑائی کفر اور اسلام کی لڑائی ہے، یہ لا الہ الا اللہ کی لڑائی ہے، اور یہ لا الہ الا اللہ کی لڑائی وہی لڑ سکے گا جو اپنے دلوں سے نفرتوں کو نکالے گا۔ جب اللہ ایک ہے، نبی ایک ہے، قرآن ایک ہے، اصحاب رسول اہل بیت سے محبت ایک ہے، وطن ایک ہے، پھر تقسیم کیوں ہے؟ پاکستان کی فوج امت مسلموں کی فوج ہے، یہ مسجد اقصی کا بھی تحفظ کرے گی اور مکہ کا بھی تحفظ کرے گی اور مدینہ۔ نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں 22 سال بعد جرنلسٹ پینل کے خلاف متحدہ ڈیموکریٹس پینل کی بڑی فتح۔ سب سے بڑا اپ سیٹ ڈیموکریٹس پینل کے عبدالرزاق سیال صدر منتخب ہو گئے۔ ڈیموکریٹس پینل کے عبدالرزاق سیال 1067 ووٹ دے کر صدر منتخب ہوئے۔ جرنلسٹ پینل کی خاتون امیدوار 1052 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہیں۔ ڈیموکریٹس پینل نے صدر، سیکریٹری، 2 نائب صدور کی نشستیں بھی جیت لیں۔ جرنلسٹ پینل کے امیدوار فائنانس سیکریٹری، 2 نائب صدر اور 3 جوائنٹ سیکریٹری کی نشستوں پر کامیاب رہے ہیں۔ کراچی کی عیسیٰ نگری کے مکین بنیادی سہولتوں سے محروم ہے۔ علاقے میں پانی کا سنگین بحران ہے، غلطی سے پانی آ جائے تو سیوریج ملا ہوا آتا ہے۔ انور خان کی رپورٹ۔ کراچی میں مسیحی کمیونٹی کی قدیم بستی عیسیٰ نگری کے مکین نکاسی آب کے سنگین مسائل کا شکار بن گئے۔ نکاسی آب کے مسائل حل نہ ہونے کے سبب سیوریج کا پانی گلیوں میں موجود ہے۔ گھروں میں رہائش انتہائی مشکل ہو چکی ہے۔ رہائشی علاقہ کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے۔ ہمارے گھر کے اندر پانی جا رہا ہے، اونچا بھی کیا ہے، پھر بھی پیپ رستے جا رہے ہیں۔ یہاں سے دیکھو، نظر مار کے دیکھو، ہمارے غریبوں پہ رحم کھاؤ۔ ہماری گلی پانی میں کیسے ہے، اور یہ دیکھیں ہمارا حال دیکھیں، یہ ہم نے شلواریں کہاں تک اوپر تک چڑھائی ہیں اور پانی میں سے گزر کے آتے ہیں۔ صحت عامہ کے سنگین مسائل کے سبب آبادی کے بیشتر افراد شدید متاثر، بچے گندگی کے باعث جلدی امراض کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ یہاں کے مسئلہ مسائل تو ماشاءاللہ 6 مہینے ہو گئے ہیں، پانی کا سسٹم اتنا گندا ہو گیا ہے اور نالے کا پورا کبھی صفائی ہوئی نہیں ہے۔
پریشانی یہ ہوتی ہے سر کہ ہمارے جب یہ نالا بھر جاتا ہے، گلیاں بھر جاتی ہیں تو ہمارے واش روم جو ہیں وہ بھی بھر جاتے ہیں. ہمارے بچے جانے میں آنے میں بہت زیادہ دشواری ہوتی ہے. کوئی بھی نہیں سنتا، گٹر بند ہوتے ہیں. صحیح ہے، گھروں میں پانی گٹر کا آ رہا ہوتا ہے، ویسے پینے کا جو پانی ہے وہ بھی نہیں آ رہا. اتنا گندا اگر آتا بھی تو گٹر لائن کا جو پانی ہوتا ہے نا وہ آتا ہے. عیسیٰ نگری کا انفراسٹرکچر مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے. پکی سڑکوں کا کوئی تصور موجود نہیں. جگہ جگہ سیوریج کا پانی، گندگی اور غلاظت نے علاقے مکینوں کو مشکلات میں مبتلا کر دیا ہے. بلدیاتی اداروں کی غفلت اور لاپرواہی نے علاقہ مکینوں بالخصوص عیسیٰ نگری کے لوگوں کے لیے صورتحال کو انتہائی اذیتناک بنا دیا ہے، جہاں صحت عامہ کے مسائل انتہائی سنگین ہو چکے ہیں. کیمرامین ذہیر عباس کے ساتھ انور خان، ARY نیوز، کراچی. عید کی آمد میں بس اب ایک ہی ہفتہ باقی رہ گیا. عید کی شاپنگ کے لیے بازاروں میں خوب گہما گہمی. خاص طور پر خواتین عید کے دن سب سے منفرد اور دلکش نظر آنے کے لیے شاپنگ میں مصروف ہے. مزید جانتے ہیں ہماری نمائندہ سدرا غیاث سے. اس وقت میں لبرٹی مارکیٹ میں موجود ہوں اور تقریباً ایک ہفتہ جو ہے وہ عید میں باقی رہ گیا اور خواتین جو ہے وہ تیاریوں میں اتنی مصروف ہے کہ ان کی یہ کوشش ہے کہ عید سے پہلے تمام تیاری کو مکمل کیا جا سکے. میرے ساتھ بھی یہاں پر کچھ خواتین موجود ہیں. فرشی شلوار کا ٹرینڈ ابھی تک چل رہا ہے، بلکہ میں نے اپنے لیے بھی فرشی شلوار لی ہے. اور اس کے علاوہ لانگ شرٹس کا بھی بہت فیشن ہے. ہر چیز اس دفعہ فیشن میں آئی ہوئی ہے. لوز پلازوز بھی چل رہے ہیں اور اسی طرح شارٹ شرٹ شلواریں. میں نے یہ سب کچھ بنوایا ہے. ویسے ٹرینڈ کی بات کریں، کافتان بہت ٹرینڈ میں ہے آج کل، جیسے لانگ شرٹ اور کافتان سٹائل. میں نے وہ بھی بنوایا اپنے لیے. تیاری آلموسٹ کمپلیٹ ہے، بس میں جوتے وغیرہ دیکھنے کے لیے آئی تھی. اس دفعہ جو ہے وہ فیشن میں ہر چیز دکھائی دے رہی ہے. اس میں پلازو بھی ہے، کافتان جو ہے وہ بڑے شوق سے خواتین ویئر کری ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ عید کو بھرپور طریقے سے منانا چاہتی ہیں تاکہ عید پر جو ہے وہ خوبصورت بھی نظر آئے اور اس تہوار کو اچھے طریقے سے انجوائے بھی کر سکیں. جی، ملتان میں عید قریب آتے ہی بازاروں میں خریداروں کا رش دیکھنے میں آ رہا ہے. اس عید پر خریداروں کا کیا رجحان ہے، جانتے ہیں ہمارے نمائندے مرزا احمد علی سے. بتائیے احمد. بالکل، اس وقت ہم کینٹ مارکیٹ میں موجود ہیں. آپ کو بتا دیں کہ عید کے حوالے سے گہما گہمی ہے، بازاروں کی رونقیں بحال. مہندیاں چوڑی لی جا رہی ہیں، خواتین جو ہیں وہ کپڑے پسند کر رہی ہیں، جبکہ بچوں کے سٹالز پر جو ہے وہ خاصا رش ہے اور جو خواتین کے جوتے ہیں وہاں سے خریداری کی جا رہی ہے. ہمارا تو ماشاءاللہ ہو گیا، بچوں کی بھی ہو گئی ہے، میری بھی ہو گئی ہے. بس وائف کی یہ شوز رہ گئی تھی تو وہی دیکھنے آئے ہیں آج. عجیبہ جی، آپ بتائیں گے کہ کیا شاپنگ ہو گئی ہے، کیا رہ گئی؟ بس بھائی کپڑے وغیرہ لے لیے، بس یہ جوتے رہ گئے یہی لے رہے ہیں. جی بالکل، یہاں پر فیملیز موجود ہیں جس کی جو چیز رہ گئی ہے وہ خریداری کی جا رہی ہے. آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس وقت جو ہے جو بچوں کے ریڈی میڈ گارمنٹس کے سٹال ہیں ان پہ رش ہے، جوتوں کے سٹالز پہ رش ہے، مہندی اور چوڑیوں کے سٹال پر رش ہے اور میچنگ دوپٹے جو ہیں ان کے سٹالز پر جو ہے رش ہے، خریداری جاری ہے. آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ سلسلہ جو ہے چاند رات تک جاری رہے گا اور رات گئے تک خریداری کا سلسلہ جاری رہتا ہے. جی، ملتان میں عید قریب آتے ہی بازاروں میں خریداروں کا رش دیکھنے میں آ رہا ہے. اس عید پر خریداروں کا کیا رجحان، جانتے اپنے نمائندے مرزا احمد علی سے. جبکہ سکھر میں بھی عید شاپنگ میں تیزی آ گئی ہے اور شہریوں کی بڑی تعداد فیملیز کے ہمراہ من پسند اشیاء کی خریداری میں مصروف ہے. سلیم صحتو سے مزید جانتے ہیں، بتائیے گا. جی بالکل، عید کے دن جیسے جیسے قریب آتے جا رہے ہیں سکھر کی بازاروں میں لوگوں کا رش بھی بڑھتا جا رہا ہے. خصوصاً تراویح کے بعد لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ بازاروں کا رخ کر رہی ہے. اس وقت میں سکھر کی مشہور مشن روڈ بازار میں موجود ہے، جس پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اپنی پسند کی چیزیں خرید کرنے میں مصروف ہے. خصوصاً جو ہمیں رش دکھائی دے رہا ہے وہ ریڈی میڈ ملبوسات کی دکانیں، وہاں پر ہمیں رش دکھائی دے رہا ہے. بچوں کی جو کپڑوں کی دکانیں وہاں پر، جو جوتوں کی دکانیں وہاں پر، جو لوگ جو ہیں وہ اپنی فیملیز کے ہمراہ شاپنگ میں مصروف ہیں. لوگوں کا کہنا ہے کہ ابھی عید میں تقریباً ایک ہفتے کا ٹائم باقی ہے تو لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں. پہلی جو ان کی شاپنگ ہے وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں، بھاؤ تاؤ ہو رہا ہے. لوگ مہنگائی کی شکایت بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگوں کا کہنا ہے کہ عید ہے، عید پہ شاپنگ تو کرنی ہے. مشن روڈ ہو، نیم کی چاڑی ہو، شاہی بازار ہو، مہران مرکز ہو، جتنے بھی شہر کی بازاریں ہیں وہ خصوصاً شام کے بعد جو ہے وہاں پر رش بڑھتا ہے. فیملیز کے ساتھ لوگ آ رہے ہیں اور اپنی عید کی خریداری مکمل کر رہے ہیں. عید پر خوبصورت اور منفرد نظر آنے کے لیے پشاور میں نوجوانوں نے بھی شاپنگ کا آغاز کر دیا ہے. عدنان طارق رپورٹ کریں گے. روایتی پشاوری چپل کی دکانوں پر خریداروں کا خاصا رش دیکھنے کو مل رہا ہے. پشاوری چپل شلوار قمیض اور کرتے کے ساتھ خاص طور پر پسند کی جاتی ہے. سوشل میڈیا پر نظر آنے والے پشاوری چپل کے ڈیزائن بھی مارکیٹ میں ڈھونڈے جا رہے ہیں. کوئی ویسٹ کوٹ کے ساتھ میچنگ چپل پسند کر رہا ہے تو کوئی کنٹراسٹ کلر کی چپل کو ترجیح دے رہا ہے. میں کوارٹ سے آیا ہوں، ابھی چپل وغیرہ دیکھ رہا ہوں. کپڑے وغیرہ تو آلریڈی لیے ہیں، بس اس کے ساتھ ابھی چپل وغیرہ بھی لے رہے ہو سیم کلر کے. پشاوری چپل لے رہا ہوں واسکٹ کے ساتھ
अभी मैं आया हूँ, अभी डिजाइन पसंद नहीं हुआ है, अभी डिजाइन पसंद का तो। दुकानदारों के मुताबिक इस बार पेशावरी चप्पल के नित नए डिजाइन और मुख्तलिफ खूबसूरत रंग मार्केट में मुतारिफ करवाए गए हैं, जबकि कपड़े से तैयार की गई पेशावरी चप्पल भी खरीदारों की तवज्जो हासिल कर रही है। इसमें बहुत से डिजाइन है, कलर भी बहुत है। इसमें तकरीबन मस्टर्ड कलर, ब्राउन कलर, टिप्सी कलर और काला मैट, इस तरह ये ज्यादा चलता है। इसमें कपड़े वाला भी बनता है, कपड़े वाला भी नरम है, सॉफ्ट है, बिल्कुल गाहक पसंद करता है। ईद के लिए हमने नए डिजाइन बनाए, कपड़े से भी बनाए और चमड़े से भी बनाए, कलर भी मुख्तलिफ है। रवायती पेशावरी चप्पल बच्चों और बड़ों दोनों में यकसा तौर पर मकबूल है। ताहम गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल पेशावरी चप्पल की कीमतों में 1500 से 2000 रुपए फी जोड़ा इजाफा देखा जा रहा है। जो चप्पल गुज़िश्ता साल 3 से 3500 में दस्तयाब थी, अब की बार इसकी कीमत अब 4500 से 5000 रुपए तक जा पहुंची है। मगर ईद की तैयारियों में मर्दों के लिए पेशावरी चप्पल लाजिम व मलजूम है। कैमरामैन हयात खान के साथ अदनान तारिक, ARY न्यूज, पेशावर। सक्खर में भी ईद की तैयारियां, रिवायती लिबास के साथ साथ सिंधी टोपी की खरीदारी भी जारी है। शहरी ईद के पहले रोज नमाज ईद के मौके पर सिंधी टोपी पहनने को तरजीह देते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं जहांजेब वसीर। सक्खर की मुख्तलिफ मार्केट्स में ईद की तैयारियों के दौरान सिंधी टोपी की खरीदारी में इजाफा देखने में आ रहा है। नया सूट ईद का और फिर नई टोपी ना हो तो मजा नहीं आता। कपड़े के साथ जो ना हम नई सिंधी टोपी पहनते हैं, क्योंकि सिंधी टोपी जो अच्छी लगती है हमें पहनने में भी। शहरियों का कहना है कि सिंधी टोपी सिंध की सकाफत और रिवायत की पहचान है और ईद के मौके पर इसे पहनना खुशी को मजीद बढ़ा देता है। ईद पर तो स्पेशली हर आम और खास जो है ना टोपी नई खरीद के पहनता है। वो कलरफुल टोपी ज्यादा पसंद करते हैं ईद के हवाले से। लोग अपने बच्चों के लिए भी नई टोपियां लेके जाते हैं। एक सईदाबाद की टोपियां हमारे पास ज्यादा चलती हैं, एक सुई की टोपियां ज्यादा चलती हैं, बलोची स्टाइल की। बाजारों में मुख्तलिफ रंगों और डिजाइन की सिंधी टोपियां सजाई गई हैं, जिन्हें खरीदार शौक से खरीद रहे हैं। सिंधी टोपी सिंध की सकाफत और रिवायत की खूबसूरत अलामत समझी जाती है और इसे ईद के मौके पर खुसूसी पहना जाता है। कैमरामैन शावली खान के साथ जहांजेब वसीर, ARY न्यूज, सक्खर। कोयटा की बाहिम्मत खातून शहनाज ने सिलाई कढ़ाई का शौक कारोबार बना लिया। अतिया अकरम की रिपोर्ट। खवातीन अगर ठान लें तो किसी भी शोबे में हिम्मत नहीं हारती। शहनाज भी इन्हीं खवातीन में हैं जिन्होंने अपने शौक को सिलाई के काम से शुरू किया। ये मुझे बहुत बचपन से शौक था कि मैं स्टिचिंग करूं, डिजाइनिंग करूं, मेरा अपना बुटीक हो। मैंने ये कोशिश शुरू की 2007 में। पहले तो रैंडमली काम करती थी घर में, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ने इस जगह तक पहुंचा दिया है मुझे कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज अपना बुटीक है। शहनाज इस महंगाई के दौर में भी इंतहाई कम सिलाई में कपड़े सीती हैं और खवातीन इनकी सिलाई को बहुत पसंद करती हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छे सीती हैं, बहुत डिजाइनिंग वाले। हम जैसे ही कपड़े देते हैं वैसे ही सिल के आते हैं। 800 रुपया लेती हैं सादे सूट की सिलाई, माशाल्लाह बहुत अच्छे होते हैं। शहनाज का कहना है अगर शौहर तामुन करने वाला हो तो औरत बहुत मुश्किल हालात से भी लड़ जाती है। शहनाज की मुसलसल काविशों और मेहनत के नतीजे में आज वो अपने घर से एक बाइज्जत रोजगार कमा रही हैं। कैमरामैन शहीद लोधी के साथ अतिया अकरम, ARY न्यूज, कोयटा। चमन में जारी वोशु कंगफू यौम पाकिस्तान चैंपियनशिप अख्ताम को पहुंची, जिसमें 2 अजला से 82 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। अख्तर गुलफाम की रिपोर्ट। यौम पाकिस्तान के सिलसिले में बलूचिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के ज़ेर निगरानी वुशु कंगफू चैंपियनशिप के मुकाबले इख्तिताम पजीर हो गए। मुख्तलिफ वेट के दिलचस्प मुकाबलों से तमाशाई महसूस हुए। शहीद अमानुल्लाह अचकज़ई बल्दिया वुशु क्लब में जारी वुशु कंगफू चैंपियनशिप में जिला चमन और जिला किलाबदा के 82 खिलाड़ियों ने शिरकत की। रमजान मुबारक और 30 मार्च के हवाले से इस फेस्टिवल का इनका किया जा रहा है स्पोर्ट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की तरफ से, जिसका जो है हम CM बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी साहब का दिल से मशकूर है। इस मार्च के सिलसिले में जो स्पोर्ट्स फेस्टिवल चल रही है, तो ये मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव है। यहाँ पे वुशु जो चैंपियनशिप है इसमें 82 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है और यही खिलाड़ी जाके फ्यूचर में पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी करेंगे और गोल्ड मेडल भी लेके आते हैं। काफी जबरदस्त मुकाबले हुए हैं और बच्चों ने जो मुकाबले किए वो बहुत दाद के मुस्तहिक है। फाइनल मुकाबले जीतने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। यौम पाकिस्तान वुशु कंगफू चैंपियनशिप के इनेकाद से नौजवान खिलाड़ियों के लिए न सिर्फ अपनी सलाहियतों के इजहार का मौका फराहम किया, बल्कि अच्छे और टैलेंटेड खिलाड़ी भी उभर कर सामने आए। कैमरामैन अयतुल्लाह के साथ अख्तर गुफाम, ARY न्यूज, चमन। न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज।